اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی دولت عطا فرمائی تھی اور کتنی سخاوت عطا فرمائی تھی۔ اس کا تعلق معزز قبیلی بنو امیہ سے تھا اور ان کے والد صاحب کا نام عفان تھا اور اس کی والدہ کا نام عروہ تھا اور یہ بڑے تاجر تھے۔ دور دراز علاقوں تک اس نے اپنا کاروبار پھیلایا تھا اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی مال جان سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اتنی سخاوت ان کے اندر کہ جب مدینہ پاک میں صحابہ کرام تشریف لائے، ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ سے، تو 20,000 دینار پر انہوں نے وہ یہودی سے ایک میٹھا کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ رب العزت کی پیارے نبی دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے رہے، کیا آپ جنتی؟ دوسرا، جب ان کی سخاوت کا کرشمہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت تھی، انہوں نے 25,000 دینار پر زمین خرید کر اللہ کی راہ میں مسجد نبوی کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ کے حضور پیش کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1,000 دینار بھی جہاد کے فنڈ میں جمع کیا۔ تو اس موقع پر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اس موقع پر اور دعا کی، یا اللہ اے خالق کائنات، عثمان سے میں بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی ہوں۔ کیسے لوگ، اور انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور مزے کی بات ایک اور کرشمہ سخاوت کا کہ ہر جمعہ یہ ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ تو ٹوٹل اپنی زندگی میں 2,400 غلام انہوں نے آزاد کیے تھے۔ اور مزے کی بات سخاوت کی یہ بھی ہے ان کی کہ یہ ہر جمعہ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے اور وہ غریبوں میں بانٹ دیتے، اور شہداء کے گرانوں کی کفالت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرض منصبی سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ ان کے گرانے کے شہداء جو بھی صحابہ کرام شہید ان کے گرانے کی کفالت دیکھ بھالیے، یہ اپنے فرض منصبی سمجھ کے کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جسے اللہ کے نورانی مخلوق ملائکہ وہ حیا کرتے ہیں۔ یار کیسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کی نورانی مخلوق، آسمانی مخلوق، فرشتے یعنی وہ حیا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِيَانِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی۔ اور یہ ایسی ہستی ہے کہ یہ جب جنت میں داخل ہوں گے اس کے چہرے کے نور سے، اس کے چہرے کے نور سے
جنت جنت چمک اڑ جائے گی، یعنی جنت روشن ہو جائے گی اس کے چہرے کی نور سے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا تھا، لیکن ان باغیوں نے عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ یہودی تھا، پھر یہ منافق تھا، پھر اس نے اپنی چال چلن کے لوگوں کو ورغلایا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا، اور پھر اس پر 40 دن تک پانی بند کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اتنا ظلم آج کل لوگوں کو اس جو یہ بے-دردی سے شہید ہوئے تھے، اتنا ظلم اس پر ہوتا، لوگوں کو اس کا یاد ہی نہیں۔ 40 دن تک پانی بند کیا تھا حضرت امام حسین پر، تو 10 دن کربلا کے اندر پانی بند تھا، اس ہستی پر 40 دن۔ اور پھر جب گھر پلٹ گھر چلان لگا کر گھر میں گھس کر ان لوگوں نے وہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان ظالموں نے اسے شہید کیا، اور خون کا پہلا قطرہ وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے لفظ پر، یعنی قرآن پر یہ وہ پہلا ہستی ہے جس کے حق میں قرآن گواہی دے گا اس کی شان۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقوں کی چال سے بچائے، اور سارے صحابہ کرام سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سخاوت کے بارے میں جو ذکر کیا، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، سخاوت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔